بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب النائلہ کعبے کے متولی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی وادی بکہ میں ٹھہرے تو اس لیے تھے کہ اس آب و گیا بنجر مٹی اور نکیلی پتھروں کی پہاڑیوں کے بیچ سر راہ انہیں میٹھے خوشگوار پانی کا چشمہ آب زمزم نظر آ گیا تھا۔ سیدنا اسماعیل کی والدہ سیدہ ہاجرہ نے بھی گزرتے قافلے کو اس پانی سے فیض یاب ہونے کی اجازت دے دی۔ وہ ٹھہر گئے، انہوں نے اپنے جھونپڑے بنا لیے۔ یمن کے یہ لوگ قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی وادی میں پھر سیدہ ہاجرہ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت ان کا بیٹا سیدنا اسماعیل 23 برس کا تھا۔ 10 سال اور گزرے تو سیدنا ابراہیم وہاں تشریف لائے۔ خدا نے اپنا گھر دونوں باپ بیٹے سے بنوایا۔ وہ لوگوں کو خدا کے اس مقدس گھر کے سفر کے لیے بلاتے، کہتے آؤ اس کا حج کرو، طواف کرو، عمرہ کرو۔ خود وہ اپنی اولاد کے ساتھ آنے والوں کی مہمان نوازی کرتے اور خدا کے گھر کو صاف رکھتے۔ دور دراز سے دبلی پتلی تھکی ہوئی اونٹنیوں پہ اس گھر کی عبادت کے لیے آنے والوں کو کھانا پلانا، مہمان نوازی کرنا سیدنا اسماعیل ہی کی ذمہ داری تھی۔ قریب ہی وادی میں ٹھہرے بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو جرہمی کی خوبرو لڑکی روالا سے سیدنا اسماعیل نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اسی شادی سے ان کے 12 لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوئی۔ وہ جو کل تک بے سر و سامان، کمزور، نحیف، ایڑیاں رگڑتے ہوئے شیرخوار اس وادی بکہ میں لائے گئے تھے، اب ایک مضبوط قبیلے کے سربراہ تھے۔ بڑا بیٹا نابت تھا اور دوسرا کیدار، کچھ اسے کیدر بھی کہتے تھے۔ کیدار بن اسماعیل سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے۔ بیٹی ایک ہی تھی، نسمہ۔ یہ شاید سیدنا ابراہیم کا حکم تھا یا دونوں بھائیوں اسماعیل اور اسحاق کی خواہش کہ سیدنا اسماعیل کی اس بیٹی کو بیاہنے کے لیے سیدنا اسحاق فلسطین سے اپنے بیٹے عیسو کو اس وادی میں لے کر آئے۔ نسمہ اور عیسو کی شادی ہو گئی۔ عیسو نسمہ کو لے کر اپنے کنبے کے پاس فلسطین لے گئے۔ تھوڑے ہی برسوں میں وادی بکہ میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی۔ ان سب بیٹوں نے عموماً شادیاں پاس رکے ہوئے اپنے ابا اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلے بنو جرہم کی لڑکیوں سے کیں۔ بنو جرہم عرب کے علاقوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ بنو جرہم کو مکہ راس آ گیا۔ خدا کا گھر ادھر تھا۔ دور دور سے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے اونٹنیوں پہ چڑھ کے آتے تھے۔ پھر اس جگہ سے کئی طرف راستے جاتے تھے۔ تجارتی سفر کی بھی وہ راہ تھی۔ دھیرے دھیرے یمن سے آئی بنو جرہم کی آبادی اولاد اسماعیل سے زیادہ ہو گئی۔ اولاد اسماعیل سے رشتہ داری کی وجہ سے بھی وہ انہیں اپنا ہی قبیلہ سمجھنے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں بنو جرہم نے کعبہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب وہ جسے چاہتے انہیں کعبہ کی زیارت کرنے دیتے، آنے والوں پہ ٹیکس لگا دیتے۔ ان کا کاروبار سنور گیا، پیسوں کی فراوانی ہو گئی، اونٹوں بکریوں کے ریوڑ زیادہ ہو گئے۔ پھر آتے جاتے تجارتی مال اسباب پہ چونگی انہیں علیحدہ ملتی۔ ان لوگوں کی حیت بدل گئی، گردنیں تن گئیں، کندھے چوڑے ہو گئے، پیٹ بھاری ہو گئے۔ ایسی کیفیت میں شاید ہی کوئی سوچتا ہو کہ اگر یہ نعمت ہے بھی تو ملی کیسے؟ الٹا جس کی طرف سے یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ سارا احسان اس وجہ سے ہوا ہے، بندہ اپنی فطری احسان فراموشی کی وجہ سے اس محسن سے دور ہو جاتا ہے۔ پہلے اولاد اسماعیل سے دور ہوئے، پھر ان کے بنائے خدائے مقدس کے گھر کے تو چودھری بنے رہے، خدا سے بیگانے ہو گئے۔ کعبہ ضرور وہاں تھا، مگر وہ ان لوگوں کے لیے پیسہ کمانے کی دکان بن گیا۔ کعبے کے گردا گرد ان لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے۔ کعبے سے 40 گز دور زمزم کا کنواں تھا، وہیں ان کے قبیلے کے ایک مرد اصاف بن لیلہ جرہمی اور وادی کے باہر سے آئی ہوئی کسی لڑکی نائلہ بنت وائل نے زمزم کے کنارے پانی پیتے پلاتے بدکاری کر دی۔ کہتے ہیں اس گناہ کی پاداش میں نائلہ اور اصاف دونوں کے جسم پتھر کے بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان پتھروں پر جا کر کنکریاں مارتے، رمی کرتے۔ ہوا الٹ، جرمن نے جا کر ان پتھروں پہ چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیے، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا پن کیا ہو، کوئی کارنامہ انجام دیا ہو۔ کوئی پھل لے آتا، کوئی اپنا جانور لا کے وہیں ان دونوں پتھروں کے بیچ چھری لے کر اسے ذبح کرتا۔ باہر سے آنے والے زائرین کے لیے بھی یہ یک طرفہ تماشا تھا، وہ بھی یہی کرتے جو یہاں کیا جاتا۔ الٹا ان بد کردار پتھروں کی مزید افزائی کے لیے انہوں نے نائلہ کو حرم کے اندر ہی خانہ خدا سے کوئی 100 گز کے فاصلے پہ صفا پہاڑ پہ جا رکھا کہ دور سے نظر آئے۔ اصاف کو اٹھا کے صفا سے 204 گز دور
मरवा की चोटी पे जा सजाया और इन दोनों की पूजा पाठ होने लगी। साल हर साल ये सिलसिला चलता रहा। बनु खजाया वाले भी सेले अरम के पेश नजर यमन से सुकून तर्क करके इधर आए बैठे थे। मक्का की वादी के अंदर तो बनु जरहम और एले इस्माइल थे, इसीलिए बनु खजाया मक्का की पहाड़ियों की दहलीज मरा ज़हरान में आ बैठे। हट के दूर बैठने की वजह से भी उनके ग्रोह का नाम खजाया पड़ गया, वरना थे वो भी यमन बनु कजा से। अमकान है कि मरा ज़हरान की तरफ से जो ज़ायरीन मक्का के लिए आते तो बनु जरहम की देखा देखी बनु खजाया वाले भी इनसे टैक्स वसूल करते। एक तो ज़ायरीन पे बार पड़ गया, दूसरा बनु जरहम वाले सीखवा हो गए। भाई तुम कौन हो, हटो जाओ। बातचीत हाथापाई तक पहुंच गई। फिर बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। बनु जरहम वाले तादाद में कम थे और बनु खजाया वाले ज्यादा। रह गई औलादे इस्माइल, वह खामोश रहे। दूसरा यूं भी था कि बनु खजाया मक्के से बाहर मजाफ में होने की वजह से अंदर रुके बनु जरहम वालों का मुहासरा किए हुए थे। कई दिनों तक लड़ाई होती रही। आखिर बनु जरहम को यकीन हो गया कि उन्हें घेर लिया गया है। बचना है तो निकलना पड़ेगा, वरना सारे मार दिए जाएंगे। जाते जाते उन्हें बदनीति भरी शरारत सूझी। शायद उन्हें यह भी ख्याल हो कि यह वक्ती मामला है, कुछ दिनों बाद वो वापस पलट आएंगे, इसलिए अपना कीमती सामान कहीं छुपा जाएं। कीमत तो इस सारे इलाके की सिर्फ खाना खुदा से थी। काबे पे चढ़ावे चढ़ते थे, किसी चढ़ावे की कोई आखिरी हद तो थी नहीं। कई कीमती तलवारें, सोने के बने हुए 2 हिरन और बहुत सा चांदी सोने का सामान वो कहाँ भागे भागे साथ लिए फिरते। उन्होंने सोचा ये सारा सामान यहीं कहीं किसी ऐसी जगह छुपाएं कि किसी की निगाह ना पड़े। जब फिर वापसी की राह मिले तो आकर निकाल लेंगे। ये सोचते सोचते न जाने उन्हें क्यों असाफ और नाइला के बुतों की पुरानी जगह और काबा से 40 गज के फासले पर जमजम का कुआं नजर आया। शायद उन्होंने सोचा हो कि जाते जाते बनु खजाया को सजा देनी चाहिए, तो वादी का मीठा मुकद्दस पानी भी बंद करते जाएं। सारी कीमती चीजें उन्होंने जमजम कुएं में डाल दी। ऊपर से पत्थर और मिट्टी डाल डाल के सारा कुआं ही बंद कर दिया। ये काम यकीनन उन्होंने किसी तारीख रात में किया होगा, खास तौर पर जब दोनों फरीकों में काबा के गिरदा गिर्द बस्तियों में लड़ाई हो रही थी। लड़ाई में दोनों तरफ हमनाम सरदार लड़ रहे थे। बनु जरहम की तरफ से इनके सरदार उम्र बिन हारिस जरमी थे, दूसरी तरफ उम्र बिन आमर खजाई थे। जारी है। जज़ाकल्लाह खैर।